اب ایک ایسے شخص کا واقعہ کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے مولا سے کہ مولا میرے پڑوس میں جو لوگ آباد ہیں ان کے گھر میں جو کنیزیں ہیں وہ گانے گاتی ہیں. اس زمانے میں اس طرح کے آلات نہیں تھے جیسے آج آلات ہیں میوزک کے اعتبار سے، موسیقی کے اعتبار سے. تو کنیزیں گاتی ہیں. اور اب میں اپنے گھر کے جب بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو بیت الخلاء کی دیوار پڑوسی کی دیوار سے ملی ہوئی ہے، تو وہاں آواز گانے کی صاف آتی ہے. تو میں جاتا تو بیت الخلاء حاجت کے لیے ہوں، مگر کچھ دیر بیٹھا رہ جاتا ہوں. بہت غور کیجیے گا، کبھی بیت الخلاء کے آداب پہ غور کریں، اس کے مکروہات کیا ہیں، اس کے مستحبات کیا ہیں. ہمارے یہاں عجیب و غریب کیفیت ہے، کچھ ایسی توہم پرستی ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی. مثلا بیت الخلاء میں نام خدا لینا حرام ہے. کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا کہ حرام ہے؟ بیت الخلاء جاتے ہوئے بھی دعا ہے. بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد شکر خدا ہے. شکر خدا کا پیغام یہ کہ خدا کی تعریف ہے جس نے طیب کو اندر رکھا، خبیث کو نکال دیا. طیب نکل جائے تو کمزوری ہو جائے، خبیث رک جائے تو مصیبت ہو جائے. بہت ساری باتیں سب بیان نہیں ہو سکتی، اشارہ کرنا سے. تو بیت الخلاء کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ دیر تک بیٹھنا مکروہ ہے. بیت الخلاء واش روم میں، ٹوائلٹ میں دیر تک بیٹھنا مکروہ ہے. یہ آداب کی بات ہو رہی. جیسے کہ کھلے سر بیٹھنا بیت الخلاء مکروہ ہے. سر کو ڈھانپ لیجئے. سر کو ڈھانپ لیں گے تو بال گرنا ختم ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب چونکہ ایک کے بعد ایک مسئلہ آگے بڑھ رہا ہے اپنے آپ. انسان کے بالوں کے جو سوراخ اللہ نے قرار دیے ہیں ان کے ذریعے سے امونیا گیس، یہ گیس جب داخل ہوتی ہے تو بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتی. ہو سکتا ہے سب کے لیے نہ ہو، کسی ایک کے لیے بھی اگر ہو تو معصوم اس ایک کو دیکھ کر بھی جو بیان کریں گے آداب تو اس میں سب کا فائدہ ہوگا. تو اب یہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. بہت سارے شاید ایسے ہوں آج کے دور میں کہ جو شاید موبائل یوز کرتے ہو، وقت نہیں ہے اتنا وقت. کبھی ہو سکتا ہے آپ کال ریسیو نہ کریں، میسج پڑھ رہے ہوں بیٹھ کر، مکروہ ہے. انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ذکر خدا کر سکتے کہ کوئی مقام ایسا نہیں جو خدا کے وجود سے خالی ہو. مسجد میں خدا نہیں ہوتا، خدا تو ہر جگہ ہوتا ہے. کوئی جگہ ایسی ہے جو خدا نہ موجود نہ. تو اب بات سے بات یہاں تک پہنچ گئی، کچھ آداب کا اشارہ ہو گیا. غسل جمعہ کی دعا بھی نہاتے ہوئے پڑھی جاتی ہے. اس میں کلمہ شہادتین ہے، اس میں درود آل محمد ہے.
اس میں آیت قرآن کا حصہ ہے وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ. مگر دعا پڑھنا اور ہے، گانے سننا اور ہے. یہ شخص جو ہے، جو امام سے سوال کر رہا ہے، یہ گانے سن رہا ہے، اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. کہتا ہے مولا سے مولا میں جاتا تو قضائے حاجت کے لیے ہو، لیکن آواز آ رہی ہوتی ہے تو تھوڑا سا اسٹے کر لیتا ہوں، کچھ دیر بیٹھ جاتا ہوں. اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کون سی برائی؟ نہ میں نے کنیزوں کو بلایا، نہ میں نے گانے کی محفل سجائی، نہ میں نے گناہ کا ماحول بنایا. یہ تو آواز میرے گھر پہ خود آ رہی تھی. امام نے اس کے اس سوال کے جواب میں کہ اس میں کیا گناہ ہے، امام نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کو کوٹ فرمایا کہ خدا کہتا ہے ہم تمہاری سماعتوں سے، تمہاری بصارتوں سے، تمہاری قوت فکر سے ان سب سے سوال کریں گے. تو سماعتوں سے سوال کیا جائے گا کہ کیا سنا تھا جو نہیں سننا چاہیے تھا. یاد رکھیں، گناہ خرچہ کرنے کے بعد کیا جائے تبھی گناہ نہیں ہوتا. اگر انسان کو فری میں گناہ کی آفر ہو تب بھی وہ گناہ ہی ہوتا ہے.